الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمرة بالتمرة والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء وإذا اختلف الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے. فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سودی لین دین کیا ہوا ہے، اوپر والی اضافی رقم جو سودی رقم ہے اس کو چھوڑ دو. اگر تم ایمان والے ہو سودی پیسہ نہ لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور بتانے کے باوجود تم پھر بھی سودی لین دین کرتے ہو تو پھر سن لو تم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. توبہ کر لو، اپنا اصل راس المال مقروض سے لے لو، فالتو پیسہ نہ لو. لا تظلمون ولا تظلمون. نہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے نہ کسی پر زیادتی ہونی چاہیے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، تقریباً سیاہ ستہ کی تمام کتب نے اس اصولی حدیث کو نقل کیا ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نقل ہے. میں نے جو روایت تلاوت کی ہے ان الفاظ کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے. فرمایا: سونے کی بے سونے کے ساتھ، چاندی کی بے چاندی کے ساتھ، گندم کی بے گندم کے ساتھ، جو کی بے جو کے ساتھ، کھجور کی بے کھجور کے ساتھ، نمک کی بے نمک کے ساتھ، یعنی جنس کی بے جنس کے ساتھ. یہ یوں جائز ہے کہ یدم بیدن سواء بسواء، ہاتھوں ہاتھ ہو، دونوں طرف سے برابری ہو. وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. اگر جنس مختلف ہو جائے، ایک طرف سے سونا ہے دوسری طرف سے چاندی ہے، ایک طرف سے گندم ہے دوسری طرف سے جو ہے، جنس مختلف ہو جائے تو اضافہ جائز ہے، پھر سود نہیں ہے. لیکن یدم بیدن یعنی آمنے سامنے بے کرنا، ہاتھوں ہاتھ کرنا پھر بھی ضروری ہے، تفاضل جائز ہے. دوستو، آج کی گزارشات سود کے موضوع پر کرنی ہے. اور سود ایک ایسی چیز ہے
کہ بہت کم کوئی شخص ایسا ہو کہ جو سود کو حرام نہ سمجھتا ہو۔ ایسی مشہور چیز ہے سود کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ سود حرام ہے۔ پرانے زمانے میں گاؤں میں کوئی بندہ پیسے اضافے کے ساتھ دیتا ہوتا تھا، پورے گاؤں میں مشہور ہوتا تھا فلانا بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود پر لوگوں کو قرضہ دیتا ہے۔ جاہل لوگ تھے، نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا، لیکن سود کو حرام وہ بھی سمجھتے تھے۔ سودی لین دین جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے خطبہ حجۃ الوداع میں، اور سود سے نظام امن بھی خراب ہوتا ہے۔ سود سے نظام معیشت بھی خراب ہوتی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سودی لین دین کرنے والا، سود کا معاہدہ لکھنے والا، وکیل بننے والا، گواہ بننے والا، سب برابر کے گنہگار ہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 1 درہم کسی نے سود کھا لیا، 1 درہم، جتنے گناہ ہیں ان سب میں سے یہ بڑا گناہ ہے۔ جتنے گناہ ہیں، خواہ بدکاری ہو، کیا ہو، سب گناہ ہیں بڑے، ان سب سے یہ بڑا گناہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے روایت نقل کی مسند احمد میں، معراج کا واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پیٹ مکانوں جتنے ہیں، کمروں جتنے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور ان کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے اتنے بڑے پیٹ ہیں اور پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے رسول، یہ سود خور ہیں، سودی لین دین کرنے والے سود خور لوگ ہیں جن کا یہ اشر ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ کسی کو آپ قرض دیتے ہیں 100 روپیہ اور 100 ہی لینے کا ارادہ ہے، اصول یہی ہے، لیکن اس سے کچھ اور کام لیتے رہتے ہیں، وہ چونکہ مقروض ہے ہمارا، تو اس کو کہتے ہیں آج گندم کی کٹائی کے لیے آ جانا، وہ شخص انکار نہیں کرے گا۔ تھوڑا سا آج گھاس ہمارے لیے بھی کاٹ کے لے آنا، اپنا گھاس کاٹنے کے لیے جا رہے ہو، ہمارے لیے بھی کاٹ کے لے آنا، وہ لے آئے گا، وہ مقروض ہے۔ تو فرمایا یہ بھی سود ہے۔ کسی کو آپ قرضہ دے کر اس سے جو یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی سود ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اس سے مقصد اللہ کی رضا ہے۔ کسی کو بندہ قرضہ دیتا ہے، ہر روز 10 گنا اجر ملتا رہتا ہے۔ کسی کو آپ نے 5000 روپے قرضہ دیا، مہینے بعد وہ دے گا۔ ہر روز صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور نیکی کا ادنا ثواب، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اور اس سے ہدیہ لے لیتا ہے، وہ ہدیہ دیتا ہے، ہدیہ لے لیتا ہے۔ یہ قرضہ دینے والا شخص مقروض سے ہدیہ لے لیتا ہے، فرمایا یہ ہدیہ بھی سود ہے، ہدیہ نہیں لینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قرضہ ہو اور اس میں فائدہ ہے۔ فرمایا اگر وہ بھوسے کی گٹھی بھی دے دے، بھوسے کی گٹھی، لکڑیوں کا گٹھا، بھوسے کی گٹھڑی دے دے، حالانکہ اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، مقروض سے دائن لے لیتا ہے
تو یہ بھی سود ہے۔ بس اللہ کی رضا مقصد ہو اور ہر روز فائدہ ہوتا رہتا۔ شریعت کے دونوں اصول ہیں۔ قرض دینا واجب نہیں ہے، آپ اگر کسی کو قرض نہیں دیتے، معذرت کر لیتے ہیں، گنہگار نہیں ہیں۔ القرض مقراض المحبہ، قرضہ محبت کو کینچی کی طرح کاٹ دیتا ہے، لوگ پھر ٹائم پر واپس نہیں کرتے، پھر تنازع ہو جاتے ہیں، پھر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن قرضہ آپ دیتے ہیں تو ثواب ہے۔ اگر وہ لیٹ ہو جاتا ہے، ٹائم پر نہیں دے سکتا، آپ مہلت دے دیں، اگلے مہینے میں دے دینا۔ اگر آپ کے اندر جرأت ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، اس کے 100 روپے کو آپ معاف کر سکتے ہیں، معاف کر دیں، بہت ثواب ہے۔ غیبت نہ کریں، فلانے کو میں نے قرضہ دیا تھا جی 3 سال ہو گئے ابھی تک دیتا ہی نہیں ہے، بڑا عجیب آدمی ہوا فلاں، یہ غیبت ہو گئی ہے، گنہگار ہو جائیں گے۔ قرضہ سوچ سمجھ کے دیں، جب دے دیتے ہیں پھر اگر وہ مہلت مانگتا ہے مہلت دے دیں، اس پر ثواب ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک تاجر کو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، تو نامہ اعمال خالی تھا، جہنم کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ اس کی نیکی کے بارے میں حکم ہوا کہ کوئی نیکی اس کی لاؤ، امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کی نیکی لائی گئی کہ قرض مقروضوں کو وہ مہلت دے دیتا تھا۔ بعض دفعہ کوئی اس سے معافی کی درخواست کرتا تھا کہ میں قرضہ واپس نہیں کر سکتا، غریب ہو گیا ہوں، تو اس کو وہ معاف کر دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جب یہ میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا، درگزر کرتا تھا، تو میں بھی آج اس کو درگزر کر دیتا ہوں، اس نیکی کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ لیکن قرضہ دے کر غیبت کرتے رہنا یا اس طرح پھر وہ گنہگار ہو جائے گا۔ قرضہ دینا فرض نہیں ہے، آپ دیتے ہیں تو ثواب ہے، پھر غیبت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے دوستو، سود کو سمجھنا ہے کہ سود ہوتا کیا تھا زمانہ جاہلیت میں اور آج کل کون سا سود ہے۔ پھر سود سمجھ میں آ جائے کہ یہ حرام ہے تو کم از کم اس کو حرام تو سمجھے، گناہ تو سمجھے۔ پھر اس جس کو یہ گناہ سمجھ رہا ہے کبھی توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی۔ وہ ایک بندہ بیمار ہے، وہ بیماری کو بیماری نہیں سمجھتا، تو علاج کیسے کرائے گا؟ شفا کیسے ملے گی؟ بیماری کا علاج کرانا بھی سنت ہے، دعا کرنا بھی سنت ہے، دونوں چیزوں کو لینا ہے۔ بہت ساری بیماریوں کی دعائیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ساتھ دوائیں بھی ثابت ہیں۔ طب نبوی آپ پڑھیں، اتنی بڑی کتاب ہے طب نبوی حدیث میں، جس میں آپ نے بیماریوں کے علاج بتائے۔ بیماری کا کوئی بندہ بیماری سمجھے گا تو اس کا علاج کرائے گا نا۔ ایک شخص گناہ کو گناہ تو سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، پھر اس کے بعد توفیق ہوگی اس گناہ سے توبہ کی۔ اور اگر آج کل کے روشن خیالوں کے تاریک دلائل سے سود کو سود ہی نہ سمجھے، سود کو حلال سمجھتا رہے، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا اس کو۔ یہ جتنے نظام ہیں دوستو دنیا میں رائج الوقت، سب انسان کے بنائے ہوئی ہیں، جو نقصان کی دعوت دیتے ہیں۔ جاگیرداری نظام کا موجد بھی یورپ ہے، سرمایہ داری نظام کا موجد بھی یورپ ہے، اور پھر اس کے بعد اشتراکیت کا نظام، اصل موجد تو جرمن ہے، بڑے اونچے اونچے نعروں کے ساتھ وجود میں تو روس میں آیا، جو پٹ پٹ کر تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ سب انسان کے بنائے ہوئے نظام ہیں۔ موقع ملا تو میں تھوڑی سی بات کروں گا ان نظاموں پر۔ ایک نظام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ایک وہ نظام ہے جو انسان نے بنایا ہے۔ انسان کی سوچ ناقص اس کا نظام ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ خالق کی کائنات ہے، اس نے اس سسٹم، اس مشینری، اس مخلوق کو بنایا، وہ اس کے لیے بہتر سمجھتا ہے اس کے لیے کون سا نظام ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ شریعت تو کہتی ہے شبہوں سے بچو، الحلال بین والحرام بین وبینہما شبہات، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم نے نقل کی۔
حلال بھی چیزیں واضح بیان کر دی گئیں، یہ چیزیں حلال ہیں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ حرام چیزیں بھی بیان ہو گئی، ان کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ فرمایا فمن اتقى الشبہ فقد استبرأ دینہ، جو شخص شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا ہے۔ شبہ سے، جس کے بارے میں اٹل اس کو فیصلہ نہیں پتہ چل رہا یہ حرام ہے یا حلال ہے، لیکن کوئی ضروری تو چیز نہیں ہے نا، اس کے بغیر اور حلال چیزیں تھوڑی ہیں۔ شبہ سے بھی بچتا ہے، ایمان والے کی کوالٹی تو یہ۔ اور آگے فرمایا کہ جو شخص شبہ سے نہیں بچتا، متشابہات، شک والی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر خطرہ یہ ہے کہ وہ حرام کے ارتکاب میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ اس بات کو ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، میں حدیث یہ پوری کر لوں۔ آگے فرمایا ہر بادشاہ کی حد بندیاں ہیں، اللہ کی بھی حد بندیاں ہیں، وہ ہے محارم اللہ، کہ گناہوں سے بچو، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور فرمایا سنو، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، الا وہی القلب، وہ دل ہے، اذا صلحت صلحت کلو، دل درست ہو گیا نظام درست ہو گیا۔ دل ٹھیک ہے کسی کا ظاہری طبی لحاظ سے تو جسم ٹھیک ہے، اور روحانی لحاظ سے ایمان سے بھرا ہوا ہے تو اس کی روحانیت اور ایمان اعمال صالح کا ٹھیک ہے۔ دل ایسی جامع معنی چیز ہے کہ یہ اگر صحت مند ہے تو جسم بھی صحت مند ہے، ظاہری اعتبار سے، ایمانی لحاظ سے یہ صحت مند ہے تو سارے اعمال اس کے ٹھیک ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور نیک ہو۔ نیکی نام ہی دو چیزوں کا ہے، ارکان اسلام کو بجا لاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، وہ شخص متقی ہے۔ صحیح معنی میں ارکان اسلام کو بجا لائے، گناہوں سے بچے، جو گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ شبہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کہیں جائے، کہیں کیا ہے، علاقہ حالات ایسے نظر آئے کہ وہاں مخلوط سا نظام ہے مکینوں کا، ہوٹل پہ گوشت کھانا چاہتا ہے لیکن اس کو شک پڑ گیا ہے کہ معلوم نہیں ذبیحہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، گوشت بھی کس چیز کا ہے، تو بچ جائے، کوئی ضروری تو نہیں ہے گوشت کھانا۔ یہ ہے شبہ سے اپنے آپ کو بچانا، شبہ سے۔ اور قرآن مجید نے سورہ کہف والوں کی جو اصحاب کہف کی جو بات کی ہے نا، فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وہ جاگ گئے، 309 سال کے بعد جاگ گئے، پھر بھوک لگ گئی۔ اللہ کا نظام ہے جب نہیں لگی تو 300 سال تک نہیں لگی، اب لگ گئی ہے بھوک۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ پیسہ دے کے بھیجو، ایک درویش کو پیسہ دے کے بھیجو، ہوٹل سے کھانا لے آئے۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں دوسرے ساتھی، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کھانا خریدنے جا رہے ہو، سوچ سمجھ کے کھانا لانا۔ ذبیحہ کسی موحد کا ذبیحہ ہو، کسی مشرک کی دکان سے، وہ تو دکنوز سجدے کرا رہا تھا نا، تو کھانے تو یہی ہے نا، اس نے تو اندر خون بننا ہے، عبادت کی توفیق تو کھانے کی اس طاقت کی وجہ سے ہی ہونی ہے۔ شبہ سے، ایمان والے کی کوالٹی ہے شبہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ امام احمد نے روایت نقل کی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دال اور عین، دا ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانینۃ والکذب ریبہ، اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے، اس چیز کی طرف جو شک میں مبتلا نہیں کر رہی، اور سچ، حق اطمینان قلب ہے، سچائی میں اطمینان قلب ہے، اور جھوٹ اور باطل میں شک اور تردد ہے، پریشانی ہے۔ اور پھر ایک
ایک وقت تک تو یہ ملکہ انسان کو حاصل رہتا ہے، انسان کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، یہ غلط کر رہے ہو۔ ایک ٹائم پھر ایسا آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو گیا گناہ کر کر کے، پھر وہ کیا ملامت کرے گا؟ صلاحیت ہی ختم ہو گئی، اس میں نور کی کیفیت ہی سلب ہو گئی ہے، وہ کیا اس کو پھر ملامت کرے گا؟ حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، استفتح بقلبک فإنہ افتیٰ بک، تردد میں پڑ گیا تو کروں یا نہ کروں، استفتح بقلبک فإنہ افتیٰ بک، آپ کے پاس سب سے بڑا مفتی آپ کے پاس ہے، وہ دل ہے آپ کا، آپ اس سے پوچھیں یہ کام کروں یا نہ کروں، دل بتائے گا۔ نہیں تو تردد میں پڑ گیا تو استخارہ کر لے، استخارہ تو مباح امور میں ہی ہے نا، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب استخارہ اس کام میں تو نہیں ہے کہ نماز پڑھنے جاؤں یا نہ جاؤں، استخارہ پہلے کر لو، وہی یہ تو واجب اور فرض چیز ہے، اس کے لیے استخارہ نہیں، استخارہ مباح چیز کے لیے ہوتا ہے، ادھر سے بھی رشتہ کیا جا سکتا ہے، ادھر بھی کیا جا سکتا ہے، استخارہ کر لیتا ہوں، دونوں طرف سے جائز، اس راستے سے بھی جا سکتا ہوں لاہور اور ایک اور راستے سے بھی جا سکتا ہوں، کس راستے سے جاؤں؟ دونوں راستے ٹھیک ہیں، استخارہ کر لے کون سا بہتر ہے، دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو داما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دے اس چیز کو جو تجھے تردد اور شک میں ڈالتی ہے، اس چیز کی طرف چلا جا جو شک میں نہیں ڈالتی۔ شریعت تو اس چیز کی دعوت دے رہی ہے کہ تردد سے بچنا ہے، شک سے بھی، شبہوں سے بھی بچنا ہے، چاہے جائے کہ اس ایک چیز کو شریعت نے بالکل حرام قطعی قرار دیا ہے اور پھر اس کی طرف بھی انسان جا رہا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا سرت کا حسنتک وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ۔ امام ترمذی، ابن ماجہ، امام نسائی صاحب نے یہ حدیث نقل کی، البانی نے اس کو روایت کے لحاظ سے بہت صحیح قرار دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، تیرا گناہ تجھے پریشان کر دے، تو بس یہ سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، گناہ کر کر کے ایک ایسا زاویہ آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر دل کیا ملامت کرے گا؟ گناہ کر کے دل پریشان کیا کرے گا؟ وہ درجات ایمان وہ کھو بیٹھتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برائی برائی کو ختم نہیں کرتی، برائی کو نیکی ختم کرتی ہے۔ گناہ ہوا، گناہ کو ختم کرنے کے لیے توبہ ہے، توبہ نیکی ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یمحو السیئۃ بالسیئۃ ولکن اللہ یمحو السیئۃ بالحسنۃ، برائی برائی کو نہیں مٹاتی، اللہ پاک برائی کو مٹا دیتے ہیں جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے۔ اور یہ جو فرائض ہیں، فرائض، حلال، اوامر، ان کی حفاظت، مستحبات، نوافل، ذکر و اذکار، یہ چیزیں فرائض، واجبات، حلال امور کی حفاظت کرتے ہیں۔ بندہ جب شک سے، تردد سے، ایسے وہم سا ہو گیا یہ پتہ نہیں صحیح ہے چیز یا نہیں، تو اس سے جب بچتا رہتا ہے تو پھر حرام کے ارتکاب سے بچ جاتا ہے۔ اب وہ حدیث جو پہلے بیان کرنے لگا تھا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مویشیوں کو کسی دوسرے کی فصل کے منڈیر کے اوپر بھی مت چراؤ، اپنی مویشیوں کو، بکریوں کو کسی دوسرے کے فصل کے بننے پر نہ چراؤ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دھیان ذرا سا ادھر ہو، وہ جانور ہے، وہ تو غیر مکلف مخلوق ہے، دوسرے کی فصل میں منہ ڈال دے گا، کیونکہ قریب جو آپ کھڑے ہیں، جب قریب مویشیوں کو نہیں چرائیں گے تو وہ دوسرے کی فصل میں مبتلا نہیں ہوں گی۔ اور بکری تو اپنی ہے، ظاہر ہے پھر دودھ بھی اپنا ہے، لیکن فصل غیروں کی کھلا کے آ گیا، چارہ غیروں کا کھلا کے آ گیا، تو پھر وہ دودھ خالص حلال تو نہیں رہا۔ لہذا شبہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو جس طریقے سے دوسرے کی فصل کے منڈیر کے اوپر مویشیوں کو چرانے سے خطرہ ہے،
وہ مویشی دوسرے کی فصل میں کچھ منہ مار لے گی، ایسے ہی گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ بے شک وہ شبوں والی مجلس ہے، لیکن خطرہ ہے کہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ شریعت تو شبوں سے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقولہ نقل کیا، اس کو بڑے بڑے حضرات نے بھی یہ نقل کیا ہے، اگرچہ جرح کرنے والے حضرات نے حدیث تو نہیں کہا، لیکن مفہوم اسلامی ہے۔ فرمایا من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ ومن تہاون بالسنۃ عوقب بحرمان الفرائض ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفہ۔ جو شخص شریعت کے آداب سنن کا لحاظ نہیں رکھتا، آداب کا لحاظ نہیں رکھتا، مستحبات کا لحاظ نہیں رکھتا، تو اس سے سنت رسول چھوٹ جائے گی۔ جو شخص سنت رسول چھوڑنے کا عادی ہو گیا، اس سے فرائض چھوٹ جائیں گے۔ جو فرائض چھوڑنے کا عادی ہو گیا تو خطرہ ہے کہ اب ایمان ہی کہیں رخصت نہ ہو جائے۔ آخری چیز تو ایمان ہوتی ہے۔ تو یہ جو آداب ہیں، یہ جو سنن ہیں، یہ اصل جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان اور فرائض ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی تو بات ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز کا حساب و کتاب ہوگا، جب اگر کمی ہوئی تو نوافل سے پوری کی جائے گی۔ زکوٰۃ کا حساب و کتاب ہوگا، کمی ہوئی تو اس کے صدقات جو نفلی صدقات ہیں اس سے پوری کی جائے گی۔ تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حلال واضح، حرام واضح۔ یہ تو ایمان والا حرام کے قریب ہی نہیں جائے، لیکن جس پر شبہ ہے اس سے بھی بچنا ہے، تب اس کا دین اور اس کی آبرو محفوظ رہ سکتی ہے۔ شبہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں دوستو کہ قرآن مجید نے سود کس کو کہا، حدیث نے سود کس کو کہا، جو بہت سخت حرام ہے، بہت سخت حرام ہے، بہت سخت حرام ہے۔ اور مستند علماء کی احادیث کے تفاسیر اور ترجمے موجود ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ ایک جگہ میں سب سود کی نحوست کے اوپر احادیث موجود ہیں۔ ایک درہم بھی کسی نے کھا لیا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ سود ہے کیا؟ ایک ہے دوستو سود ربا القرض، ایک ہے ربا الفضل۔ ایک سود یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ لوگ غریبوں کو قرضہ دیتے تھے سود پر۔ 100 درہم دے دیے، 3 مہینوں میں آپ نے واپس کرنے ہیں 130 درہم کے ساتھ۔ اگر 3 مہینوں میں واپس نہیں کر سکو گے تو اتنا اضافہ اور ہو جائے گا، پھر اگر اگلے مہینے میں واپس نہیں کر سکے اتنا اضافہ اور ہو جائے گا، اور 6 مہینے تک بھی واپس نہیں کر سکو گے تو اتنا اضافہ اور ہو جائے گا، سال تک اضافہ واپس نہیں کر سکو گے دگنا ہو جائے گا۔ یہ سود ربا الجاہلیہ ہے، یہ ربا القرض ہے، یہ سرمایہ داری نظام ہے جس میں غریب غریب تر ہوتا ہے، امیر امیر تر ہوتا ہے۔ وہ غریب شخص وہ قرض لیتا کیوں؟ اگر غریب اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ قرض لیتا کیوں؟ اس کے پاس اگر پیسے ہوتے، اس نے قرض لیا ہی اس لیے ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ جاہلیت کا رواج اور رسم یہ کہتا ہے کہ چلو غریب کو سود پر قرضہ دے دو، اور وہ پھر نیچے پستا گیا، وہ واپس نہیں کر سکا۔ کوئی واپس کر سکتا، کوئی نہ کرتا۔ اور عجیب بات دنیا کہتی ہے بڑے نیا علم آ گیا، نئی معیشت آ گئی، نئی اقتصادیات آ گئے۔ ان کے اندر بھی یہ اصول تھا کہ اصل رقم خیر ہے، اوپر والی چیز واپس کرتے جاؤ، اضافہ دیتے جاؤ۔ جو سود لگا ہے نا تمہارے اوپر، جو قرض لیا تھا اس پر جو سود لگا ہے، اس پر جو اضافہ ہے وہ دیتے رہو، سود بعد میں دے دینا، وہ اصل رقم بعد میں دے دینا۔ یہ ربا الجاہلیہ، ربا القرآن کہتے ہیں اس کو، ربا القرض، جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، چھوڑ دو اس کو جو فالتو پیسہ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل راس المال لے سکتے ہو۔
یہ جاہلیت کا ایک سود تھا۔ بعض لوگ پڑھے لکھے جاہل، دین کے اوپر تیر مارنے والے، وہ یہ کہتے ہیں جی یہی زمانہ جاہلیت کا یہ سود تھا، وہ غریب لوگ تھے، مجبور ہوتے تھے پیسے لینے پر، بس یہ مثال دیتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کا سود صرف یہ نہیں ہے، یہ ایک طرح کا سود اس وقت یہ تھا۔ اور سنیے، خطبہ حجۃ الوداع میں سید دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سنو لوگو، میں جاہلیت کے تمام رسم و رواج اپنے جوتے کے نیچے روند رہا ہوں، وَكُلُّ رِبَا مَوْضُوعَةٌ تَحْتَ قَدَمَيْ، تمام طرح کے سود بھی اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے چچا عباس کا جو سود ہے وہ معاف نہیں لے گا میرا چچا موجود تھا اس خطبے میں، خطبہ حجۃ الوداع میں چچا موجود تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سود کیا تھا؟ چچا عباس کا سود کیا تھا وہ سمجھنا چاہیے۔ چچا عباس کا سود ایک بہت بڑے تاجر قبیلہ، تاجر جماعت کو سود تھا، اور یہ جماعت قبیلہ بنو ثقیف کی ہے۔ قبیلہ بنو ثقیف طائف کا ہوتا ہے۔ ایک قبیلے کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، ایک جماعت کو، ایک تاجر جماعت کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سود دیا ہوا تھا۔ تاجروں کو سود دیا ہوا تھا، غریبوں کو نہیں۔ تاجر تو لین دین کرتے ہیں نا، کہ ایک دکان ہے ایک اور بھی ڈالیں، لہذا بینک کو اس دکان کی کاپی دکھائیں تو بینک سود دے دے گا، دوسری کر لی تو دوسری بھی دکھاؤ، بینک سود پر پیسے دے دے گا، پھر تیسری دکان ڈالتے ہیں۔ یہ تاجروں کا سود تھا جو قبیلہ بنو ثقیف نے لیا ہوا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں۔ گھر سے کام شروع کرنا ہوتا ہے نا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے آپ سے، اپنے خاندان کو تو بچانا ہے۔ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کے سود کو معاف کیا کہ لوگوں سود کا لین دین ختم ہو گیا، میرے چچا کا بھی قرضہ جن لوگوں پر تھا یہ اصل راس المال لے سکتے ہیں، میرا چچا بھی سود اوپر اضافی رقم نہیں لے گا۔ یہ تاجروں کو سود دیا ہوا تھا، تاجروں نے سود لیا ہوا تھا، یہ غریب لوگوں نے سود نہیں لیا ہوا تھا۔ اور سنیں، قبیلہ بنو ثقیف جو اس وقت تو مقروض ہیں حضرت عباس کے، قبیلہ بنو ثقیف کا سود تھا قریشی قبیلے بنو مغیرہ پر۔ یہ قریشی قبیلہ بنو مغیرہ یہ مکہ کا قبیلہ ہے، آپ کا خاندان ہے، انہوں نے قرضہ پیسہ درہم لیے تھے قرضے کے طور پر قبیلہ بنو ثقیف طائف والوں سے سود پر۔ اور سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اتنا بڑا لقب ملا غنی کا، یہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی بڑے تاجر تھے، تاجر بھی تھے، محسن بھی تھے، تعاون بھی کرتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے مکہ والوں کی۔ قریش کی عورتیں اپنے گودی والے بچوں کو جب لوری دیتی تھیں تو ساتھ یہ کہتی تھی، میرے بچے میں تم سے اتنا پیار کرتی ہوں جس طرح قریش عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ حالانکہ بنو امیہ کے ہیں لیکن پورے مکہ والے حضرت عثمان سے استفادہ کرتے تھے، تعاون کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود کا قرضہ ایک مکہ کے تاجر کے اوپر تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، خالد بن ولید ایک مالدار شخص تھے جس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرات مکہ مکرمہ میں مشہور تھے کہ یہ سود کے اوپر لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے دونوں باتیں رکھی، غریب لوگ بھی سود لیتے تھے امیروں سے، سود کے طور پر قرضہ لیتے تھے، غریب لوگ بھی قرضہ لیتے تھے امیروں سے سود پر، اور امیر لوگ بھی بڑے امیروں سے قرضہ لیتے تھے بطور تجارت کے سود کے اوپر۔ یہ دونوں طرح قرضہ زمانہ جاہلیت میں رائج تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت صرف غریب لوگ تھے، امیر لوگوں سے قرضہ لیتے تھے، مجبور ہوتے تھے،
یہ صرف یہ بات نہیں ہے، بڑے بڑے قبیلے دوسرے قبیلوں سے تجارت کی غرض سے سود لیتے تھے، باقاعدہ پالیسی طے ہوتی تھی کہ 3 مہینوں کے بعد اتنا ہے، 6 مہینوں کے بعد اتنا ہے، 9 مہینوں کے بعد اتنا ہے، سال کے بعد اتنا واپس کرنا ہے جی۔ اور یہ دونوں جو سود ہیں، جو قرض والا سود ہے اس کو ربا القرض، ربا الجاہلیہ، ربا النسیہ، ادھار پر جو سود ہے، یہ دوسرا سود جو ہے اس کو ربا الفضل کہتے ہیں، ربا فضل اضافے والا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمرة بالتمرة والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد إذا كان يدا بيد۔ سونے کی بے سونے کے ساتھ، چاندی کی بے چاندی کے ساتھ، گندم کی بے گندم کے ساتھ، جو کی بے جو کے ساتھ، کھجور کی بے کھجور کے ساتھ، نمک کی بے نمک کے ساتھ، برابر سرابر اور ہاتھوں ہاتھ ہو۔ لیکن اگر جنس مختلف ہو جائے، جنس مختلف ہو جائے، ایک طرف سے سونا ہے دوسری طرف سے چاندی ہے، جنس مختلف ہو گئی تو پھر تفاضل جائز ہے۔ ایک طرف سے 1 تولہ سونا ہو، دوسری طرف سے بے شک 1 من چاندی ہو، یہ تفاضل جائز ہے، سود نہیں ہے، لیکن یدم بیدن، برابر آمنے سامنے اسی مجلس عقد میں قبضہ ہو جائے تو پھر یہ بے ہے۔ تو بات یہ دوستو، زمانے جاہلیت میں سود دونوں طرح تھے، قرضے پر سود بھی تھا، بڑی بڑی پارٹیوں کا بھی سود تھا، جس کو ربا الجاہلیہ کا، ربا القرض کا، اور یہ ربا الفضل ہے۔ اصول بیان ہو گیا کہ جن 2 چیزوں کی جنس ایک ہو، قدر ایک ہو، یعنی بیچنے کا طریقہ ایک ہو۔ کس طرح یہ چیز بیچی جاتی ہے؟ تول کر یا وزن کر کے، اس کو قدر کہتے ہیں۔ 2 چیزوں کی بے جو آپس میں کی جا رہی ہے، اگر ان دونوں چیزوں کی جنس ایک ہے، قدر بھی ایک ہے، تو پھر برابری ضروری ہے۔ سونے کی بے سونے کے ساتھ برابر سرابر ضروری ہے، ہاں ایک میں کچھ قیراط ملاوٹ ہو اور ایک میں کچھ قیراط ملاوٹ نہ ہو، وہ سونا ہے، اغلب کا فیصلہ ہوتا ہے جو زیادہ ہو۔ گندم کی بہت ساری قسمیں ہو گئی، لوگ بیج کے طور پر گندم تبدیل کرتے ہیں، برابری ضروری ہے۔ ایک طرف سے گندم کمزور ہے اور ایک طرف سے گندم بہت اعلیٰ ہے، اگر گندم کی بے گندم کے ساتھ کرنی ہے تو برابری ضروری ہے، اور اگر وہ اعلیٰ ہے تو گندم کے ساتھ گندم کیوں کرتے ہیں؟ آپ پیسے کے ساتھ بے کریں نا، روپے کے ساتھ گندم کو خریدیں، پھر وہ جنس مختلف ہو گئی، وہ بات ہی نہیں رہے گی۔ قدر اور جنس جب چیزوں کی ایک ہو تو برابری ضروری، مجلس عقد میں قبضہ ضروری ہے۔ رہی بات کرنسی کی بے، یہ جنس مختلف ہو گئی، امریکہ کا ڈالر، پاکستانی روپیہ، جنس مختلف ہو گئی، جیسے سونے اور چاندی کی جنس آپس میں مختلف ہو گئی، اضافہ جائز ہے، مجلس عقد میں قبضہ بہتر ہے۔ لیکن اگر پاکستانی سکے کی بے پاکستانی سکے کے ساتھ کی جا رہی ہے، جنس ایک ہے، برابری ضروری ہے۔ عید آتی ہے، بڑا کاروبار ہوتا ہے کہ جناب کورے نوٹ لے لو اور اتنے پیسے دے دو، بازار بھی بھر جاتے ہیں، وہ بازار بے رونق سود کا لین دین کرنے والے کورے نوٹ پہلے نکال لیے، وہ عید کے اوپر دوسروں کو ہدیہ کورے نوٹوں کے ساتھ دینا چاہیے، اور اضافے کے ساتھ سکے کھڑے ہوتے ہیں لوگ راستوں میں، یہ روپے کا سکہ، 5 روپے کا سکہ کھلا، 500 دو 450 روپیہ ملے گا، یہ سود ہے، سب جنس کی بے جنس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور سود ایسی بے برکتی ہے، سود کا لین دین ایسی بے برکتی ہے دوستو، انسان کا سب کچھ ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ پاکستان بھی سودی لین دین میں دھسا ہوا ہے، سرمایہ داری نظام بھی غلط ہے، جس کی میں مثال بتا رہا ہوں۔ امیر کیوں ہوتا ہے؟
غریب غریب کیوں ہوتا ہے؟ افلاطون نے بھی اور ان لوگوں نے بھی اس طریقے سے اپنی ذہن سازی کی اور ایک نظام اختراع کیا جو لوگوں کو سود کی طرف دعوت دی ہے۔ جب یورپ یہاں پر قابض ہوا تو یہاں سب سے پہلے اس نے جاگیرداری نظام لایا، اور پہلے اس کے ملک میں جاگیرداری نظام پٹ چکا تھا۔ کسان کھڑے ہو گئے، بہت ساری شرائط کے ساتھ کسانوں کو زمین دی جاتی تھی۔ آپ نے فلانے تقریب میں بھی آپ نے پیسے دینے، فلانے 3 حصوں میں تقسیم کی جاتی تھی پیداوار، ایک کسان کی، ایک عیسائی رہبر کی، پوپ کی، اور ایک پھر مالک کی۔ پھر مزید شرائط، آپ کام کرنا چھوڑ نہیں سکتے، شادی نہیں کر سکتے، ذمہ دار کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کسان کر سکتا، اور کبھی بھی شادی اگر ہوگی ذمہ دار کے گھر تو کسان نے پیسہ خرچہ کرنا ہے، فلان فلان فلان، اس طریقے سے بہت ساری باتیں جو یہ جاگیرداری نظام میں یورپ میں رائج تھی، وہاں جب خراب ہوئی اور ادھر آئے تو سب سے پہلے یہاں بھی انہوں نے یہی ترتیب کی ہے۔ جن لوگوں نے انگریز کے گھوڑوں کو خرخرے کیے، ان کے بوٹ پالش کیے، ان کے گھوڑوں کو مالشیں کی، خوشامدیں کی، جن مسلمانوں نے اپنے ایمان اور ضمیر کو بیچا تو پھر انگریز نے ان کو نوازا، بہت بڑی بڑی جاگیریں دے کر انگریز نے ان کو نوازا۔ یہ جاگیرداری نظام اس نے جارائج کیا، اور بیچارہ وہ کمزور کسان کے روڈ تک نہیں جا سکتا، روڈ تک دوستو اتنا اس کو بے بس رکھا جاتا تھا، بیمار ہے، صحیح ہے، جو کچھ بھی ہے بس اسی جگہ اس نے کام کرنا ہے، وہ شہر تک نہیں، روڈ تک نہیں آ سکتا۔ یہ جاگیرداری نظام ہے۔ دہقاں ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ، بوسیدہ کفن جس کا ابھی زیر زمیں ہے۔ دہقاں ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ، بوسیدہ کفن جس کا ابھی زیر زمیں ہے۔ جان بھی گروی غیر، بدن بھی گروی غیر، افسوس کہ ابھی باقی نہ مکان ہے نہ مکی ہے۔ یہ کسان کی حالت تھی، جاگیرداری نظام ہے، اور اب بھی ہے، بعض علاقوں میں بڑا ظلم ہے۔ اور پھر دوسرا نظام جو یہاں پر یورپ کا نظام رائج ہوا، وہ سرمایہ داری نظام ہے۔ ملوں کے رواج آ گیا، کارخانے لگ گئے، فلاں ہو گیا، اور اس سرمایہ داری نظام میں وہ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے ارتھی، وہ اس کے اوپر قابض ہیں۔ قابض یورپ میں نہیں، یہاں بھی ہیں۔ ان کا دل چاہے وہ ٹماٹر کا ریٹ 100 روپے کریں، دل چاہے 200 کریں، دل چاہے 50 کریں، وہ سارے اس نظام کو پہلے اس کو قابض ہو جاتے ہیں، پھر اپنی مرضی کے ساتھ، اور یہی رائج ہے۔ جب اسلامی ملک بنا، اس نظام کو درست کرنا ضروری تھا، سود سے پاک کیا جاتا۔ سرمایہ داری نظام کا سب سے کامیاب ترین شعبہ کیا ہے؟ کہ اس میں سودی لین دین ہونا چاہیے۔ سرمایہ داری نظام کے ساتھ ہی متعلق ہے سودی بینکاری، کہ انہی کے ساتھ ان کا سسٹم چلتا ہے۔ ملک بھی تباہی کی طرف، عوام بھی تباہی کی طرف، ہر روز ذلت اور رسوائی مسلط ہے۔ وہ یہی بات ہے کہ کھانا پینا ہی جب خراب ہے، عبادت ہماری کہاں ہے؟ کہ جس میں سود، سٹہ بازی، جوا اور اڑتھی کی یہ بدماشی، کہ جو آپ کی مارکیٹ کے اوپر قابض ہے، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ حکومت بے بس ہو جاتی ہے، یہ جس چیز کا ریٹ جس طرح چاہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس قبضے، ان کی یونین ہوتی ہے، ان کی میٹنگ ہوتی ہے۔ یہ سارے، ہم جب مسجد بنا رہے تھے تو کبھی کبھی فون آتا تھا کسی فیکٹری سے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اگر دنیا سے چلے گئے تو اللہ مغفرت، کہ مولوی صاحب ہماری یونین ٹوٹ چکی ہے، سیمنٹ کا ریٹ نیچے گر گیا، یونین ٹوٹ چکی ہے، مسجد کے لیے جتنا لینا ہے لے لو، ابھی سستا ہے، پھر 2-4 دن بعد میٹنگ ہو جائے گی، پھر فلانا ریٹ طے ہو جائے گا۔
یہ قابض ہیں اور اس غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں. حکومت بے بس ہو جاتی ہے. یہ سارے ملوں کے مالک، یہ کارخانوں والے وغیرہ وغیرہ، یہ ایک چیز کا ریٹ طے کرتے ہیں اور خوب منافع پر ریٹ طے کرتے ہیں، اور یہ سیاہ سفید کے مالک ہوتے ہیں. یہ سرمایہ داری نظام ہے. جب اس سے دنیا تنگ ہوئی تو پھر جرمن موجد بنا اشتراکیت نظام کا. پھر روس نے بھی اس نظام کو لایا اور 70 سال میں پٹ کر بری طرح تباہ ہو گیا، جس کی تباہی کے بعد تقریباً 7 ریاستیں یہ تاجکستان وغیرہ وغیرہ یہ آزاد ہوئی. اس کی تباہی کے بعد ابھی 22 ریاستیں اور اس کے ظلم میں پس رہی ہیں. یہ اشتراکی نظام جو سرمایہ داری نظام کے مقابلے میں لایا گیا تھا، کہ سرمایہ داری نظام کا فلسفہ یہ ہے کہ شخص مالک ہوتا ہے، ایک شخص مالک ہوتا ہے، انفرادی طور پر اس کی ملکیت ہوتی ہے، وہ سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے، اور مذہب سے بھی بے ورا بے لگام ہے. حکومت بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتی. یہ سرمایہ داری نظام کا فلسفہ ہے. جب لوگ اس سے تنگ ہوئے تو جرمن موجد بنا اشتراکیت نظام کا، کہ انفرادی شخص کوئی مالک نہیں ہوتا، مالک جماعت ہوتی ہے، سرکار ہوتی ہے، اجتماعیت، حکومت مالک ہوگی. جو ظلم و ستم چین کے اندر بھی تقریباً یہی ہو رہا ہے، روس کے اندر بھی اور بہت ساروں میں حکومت مالک ہے، کوئی شخص مالک نہیں ہے. یہ اشتراکی نظام آیا اور یہ نظام، یہ روس یہ نظام افغانستان میں لانا چاہتا تھا. اس لیے تو وہ وہاں پر اس نے ظالمانہ قدم جمائے اور کچھ لوگوں نے اس کو سلوٹ بھی کیا تھا جو افغانستان میں اس وقت کے بادشاہ وغیرہ تھے. لیکن یہ خبر اس کو نہیں تھی کہ یہاں کیسے مجاہد رہتے ہیں. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یہ لوگوں کے ساتھ روس کا سامنا ہوا جو اپنے اس طرح اشتراکیت والے نظام، سرمایہ داری نظام کے مقابلے میں نظام لانا چاہتا تھا کہ سرکار ہر چیز کی مالک ہوتی ہے، کوئی شخص مالک نہیں ہوتا. وہ یہاں لانا چاہتا تھا. بہرحال وہ اپنے تمام اسلحے کے ساتھ ہی تباہ و برباد ہوا، اور اسی کی بربادی کے بعد 7 ریاستیں آزاد ہوئی. وہ مسلم ریاستیں، تاجکستان، چچینیا وغیرہ. ابھی 22 اس کے ظلم کے نیچے ہیں. سرمایہ داری نظام کا فلسفہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر شخص مالک ہوتا ہے، اس میں سود بھی جائز ہے، قمار بھی جائز ہے، سٹہ بازی بھی جائز ہے، سب. اشتراکی نظام کی تعریف یہ ہے کہ صرف سرکار مالک ہوتی ہے. اور جاگیرداری نظام تو یہ ہے جو زمیندار مالک ہو جاتے ہیں اور غریبوں سے خدمت لیتے ہیں اور کس طرح تباہ کرتے ہیں. یہ سارے نظام، خواہ جاگیرداری ہو، سرمایہ داری ہو، اشتراکیت کا نظام ہو، یہ سارے نظام انسان کے بنائے ہوئے ہیں. اور ایک نظام وہ ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظام لے کے آئے کہ جس میں سود بھی نہ ہو، جوا بھی نہ ہو. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. لاٹری سے اے دن نئے تماشے انشاءاللہ بات کریں گے. سود، سٹہ بازی، یہ سارے نظاموں سے پاک، رشوت سے پاک، دھوکے سے پاک، جھوٹ سے پاک جو نظام ہو وہ نظام اسلام ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ اصل مالک تمام چیزوں، تمام کائنات، تمام زمین، تمام سرمایہ کا مالک اللہ پاک ہے. اللہ نے تمہیں عارضی طور پر یہ ملکیت عطا کی ہے، لہذا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی دو. اور یہ طریقہ ہے، یہ اصول ہے کہ سود سے پاک ہو نظام. آپ کی تجارت سود سے پاک ہو، جھوٹ سے پاک ہو، دھوکے سے پاک ہو، رشوت، فراڈ، ان چیزوں سے پاک ہو. حلال چیزوں کا کاروبار کرو، جو حرام چیزیں شریعت نے بیان کی ان کا کاروبار نہ ہو. اور حلال چیزوں کا کاروبار بھی اسلامی طریقے کے مطابق ہو. ایک شخص ہے وہ کپڑا بیچ رہا ہے، کپڑا ظاہر دھاگے کا بنا ہے، صحیح ہے، جائز کاروبار ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ یہ اصل اوریجنل جاپانی کاٹن ہے اور ہے پاکستانی. اس نے اپنے جائز حلال کاروبار کو مشکوک کر دیا، رزق حرام کر دیا ہے. تو بات یہ انشاءاللہ باقی بات اگلے جمعے کو کریں گے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.